بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی جانب سے نکل آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے وہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ معرکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ یہ تھا خالد کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد توما اور ہربیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ خالد للکار رہے تھے، کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد اکیلے دشمن کے دور اندر چلے گئے۔ ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ خالد کا ایک محافظ سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، ابن ابی بکر سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، نہیں ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور بے خطر اس طرف نکل گئے جدھر خالد گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے خالد کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما اور دوسرے رومی سالار ہربیز کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرخے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر کے خالد کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس معرکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو معرکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈنالے بھی تھے۔ رومی وہی کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح معرکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس ابن مرکز اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آئی تو وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی رائے فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔
यूनुस के पहुंचने तक लड़की ने खंजर अपने सीने में घोंप लिया। जब वो गिरी और यूनुस उसे उठाने लगा तो लड़की ने कहा, जा इब्ने मरकस, मेरा खाविन मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मर गई। यूनुस इब्ने मरकस दाढ़े मार मार कर रोने लगा। उस लड़की की खातिर उसने दमिश्क मुसलमानों को दिलवाया था और फिर ये खूनरेज मारिका लड़ाया था, मगर लड़की ने अपना खून बहाकर उसकी मोहब्बत का खून कर दिया। मुसलमान सवारों ने अपने शहीदों की लाशों और जख्मियों को उठाया, माल गनीमत रूमियों की घोड़ा गाड़ियों पर लादा, औरतों और बच्चों को मरे हुए रूमियों के घोड़ों पर बिठाया और दमिश्क को चल पड़े। ये अगली सुबह थी जब माल गनीमत वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था। उस वक्त खालिद औरतों के करीब जाकर अहकाम दे रहे थे। उन्हें यूनुस इब्ने मरकस अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उससे पूछा कि उसे अपनी बीवी मिली है या नहीं। यूनुस ने रोते हुए जवाब दिया, मिल गई है लेकिन जिंदा नहीं। उसने अपने खंजर से अपने आप को मार दिया है। खालिद ने कहा, गम न कर इब्ने मरकस, तू उससे ज्यादा कीमती इनाम का हकदार है। आ, मैं तुझे उससे ज्यादा खूबसूरत बीवी दूंगा। खालिद ने उसे एक रूमी औरत दिखाई जो जवान थी और हुस्न भी उसका लाजवाब था। उसका लिबास रेशम का था और उसके गले में बड़ा ही कीमती हार था। खालिद ने उसे हुस्न का ये पैकर दिखाकर कहा, ये तेरा माले गनीमत है, मैं इसके साथ तेरी शादी करा दूंगा। यूनुस इब्ने मरकस ने घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं सालारे मोहतरम, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। आप शायद नहीं जानते, ये शहंशाह हरकुल की बेटी है। ये उनके सालार त्वामा की बीवी थी। खालिद ने कहा, अब ये किसी शहंशाह की बेटी नहीं, अब ये तेरी बीवी होगी। यूनुस इब्ने मरकस ने कहा, ये मुझे वापस करनी पड़ेगी। हरकुल अपनी बेटी को वापस लेने के लिए अपनी तमाम तर सल्तनत की फौज इकट्ठी करके दमिश्क पर हमला कर देगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिदिया अदा करके इसे आपसे वापस ले लेगा। खालिद खामोश हो गए। अगली सुबह खालिद वापस रवाना हुए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मुआहदा नहीं तोड़ा था और अपना मकसद भी पूरा कर लिया था। दमिश्क तक जाने वाला रास्ता आधा तय हुआ था कि अंताकिया की तरफ से 12-14 घुड़सवार आए। वो रूमी थे। उनमें एक ऊंची हैसियत का मालूम होता था। वो खालिद से मिलना चाहता था। उसे खालिद तक पहुंचा दिया गया। उसने कहा, मैं शहंशाह हरकुल का इलीची हूँ और ये मेरे मुहाफिज हैं। मैं अमन से आया हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपसे भी मुझे अमन और दोस्ती मिलेगी। खालिद ने पूछा, क्या पैगाम लाए हो? हरकुल के इलीची ने कहा, शहंशाह हरकुल को इत्ला मिल गई है कि आपने हमारी फौज और दमाई से हिजरत करने वालों पर हमला किया है। शहंशाह ने आपके हमले के मुतालिक कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी बेटी वापस मांगी है और कहा है कि आप जिस कदर फिदिया तलब करेंगे अदा किया जाएगा। शहंशाह ने ये भी कहा है कि आप फयाज और कशादा ज़र्फ हैं। अगर आप फिदिया ना लेना चाहें तो मेरी बेटी मुझे बख्श दें। हरकुल ने खालिद को फयाज और कशादा ज़र्फ कहकर उनकी खुशामद नहीं की थी। वही खालिद जो मैदान जंग में दुश्मन के लिए कहर थे, मैदान के बाहर इतने ही हलीम और फयाज थे। अगर तुम्हारे शहंशाह ने बख्शिश मांगी है तो उसकी बेटी को बख्शिश के तौर पर ले जाओ। खालिद ने इलीची से कहा और रकाबों पर खड़े होकर बुलंद आवाज से हुक्म दिया, रूमियों के शहंशाह हरकुल की बेटी को उसके इलीची के हवाले कर दो। खुदा की कसम, मैंने तुम सब की तरफ से उसे बख्शिश के तौर पर छोड़ दिया है। हमें हरकुल की सल्तनत चाहिए, उसकी बेटी नहीं। हरकुल की बेटी उसके सफीर के साथ चली गई। यूनुस इब्ने मरकस ने ठीक ही कहा था कि हरकुल हर कीमत पर अपनी बेटी वापस लेगा। यूनुस को खालिद ने अपने हिस्से के माली गनीमत में से बेअंदाज इनाम देना चाहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब वो बाकी उम्र शादी नहीं करेगा। बाद में उसने अपनी जिंदगी इस्लाम और जहाद के लिए वक़फ़ कर दी थी, लेकिन उसकी बाकी जिंदगी सिर्फ 2 साल थी।
وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، پھر ہرکل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد نے یہ پیغام اکتوبر سن 634 کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ خالد کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ مخموم تھے۔ خالد نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابو عبیدہ نے بوجھل آواز میں کہا، ابن ولید خلیفہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر خلیفہ ہیں۔ خالد سن ہو کر رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ ابو عبیدہ نے کہا 22 جمادی الاخر کے روز۔ یہ تاریخ 22 اگست سن 634 تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ ابو عبیدہ نے جواب دیا، اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوہرام برپا ہو جائے گا اور اس محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا خالد کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا تھا۔ خلیفہ عمر کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے ہیں تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ خالد نے خط ابو عبیدہ کو دے کر کہا، اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ رات جو خالد نے مدینہ سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر کی رحلت پر روتے گزار دی تھی، اس رات 1.5-2 مہینے پہلے مدینہ پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المومنین ابو بکر ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے جب ان کا جسم گرم اور پسینے میں شرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المومنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر
جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر نے علاج کروایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیمارداروں نے کہا کہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ امیر المومنین نے کہا میں نے طبیب کو بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا، میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا، علاج کیوں نہیں کرایا امیر المومنین؟ خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے جواب دیا آخری منزل پر آ پہنچا ہوں میرے رفیقو، اللہ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے یہ اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی، میں اللہ کے محبوب کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر نے اپنے 2 سال 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر سرزمین عرب میں پھیل گیا تھا وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ابو بکر نے تدبر اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کی قلیل تعداد کو استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، امراء اور وزراء کے لیے یہ سبق ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کی ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین کا لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کے دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح و کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا ذلت و رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور کہیں شورش تھی۔ خلیفہ ابو بکر نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا، فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی تو ابو بکر نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو فارس جیسی شہنشاہت کے خلاف اور پھر اس جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا، پھر کیسر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور کیسر بھی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا گھمنڈ توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں ہی عرب سے عراق اور شام میں نہ پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ ایک نئے کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے تو لوگ فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفہ اول جیسے تھک سے گئے تھے اور پوری طرح سے مطمئن تھے کہ وہ خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخین کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کو ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا، یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ ابو بکر نے کہا تھا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے، اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کی امت جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے آپس میں لڑ کر ختم ہو جائے۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ خدا کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस फसाद में नहीं डाल कर मरूंगा कि मेरे बाद खलीफा कौन हो। मैं खुद खलीफा मुकर्रर करके जान अल्लाह के सुपुर्द करूंगा। अजीम थे खलीफे अव्वल के उन्होंने ये बात सोच ली थी। उस दौर के थोड़ा अरसा बाद के वक़ुआ निगार और मुबस्सिर लिखते हैं कि खलीफे अव्वल ने सोच लिया था कि कबीलों या तबकों या अफराद में जब इक़्तिदार की हवस पैदा हो जाती है तो कौम का इत्तेहाद फटे हुए दामन की मानिन हो जाता है। फौजों की पेशकदमी पसपाई में बदल जाती है, पीछे हटता हुआ दुश्मन आगे बढ़ने लगता है, फिर फौज भी इक़्तिदार की जंग का हथियार बन जाती है और सालार सुल्तानी के ख्वाब देखने लगते हैं। मुसलमानों का वो दौर फतूहात से मालामाल हो रहा था।